السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورۃ رعد۔ سورۃ رعد جو ہے یہ قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کی 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، نبوت کا اور قیامت کا ذکر ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتابی۔ تلک یہ آیات ہیں الکتابی کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی یہ کتاب کی آیات ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید۔ والذی وہ کتاب انزلہ نازل کی گئی علیکا آپ کی طرف من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اس کتاب کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتاری گئی ہے۔ الحق یہ کتاب جو ہے برحق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے احکامات میں اور اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں، جو بھی اوامر اور نواہی بیان کیے ہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یہ برحق ہے۔ ولیکن لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ جو ہیں لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، یعنی اکثر لوگ جو ہیں اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، رفع بلند کیا السماواتی آسمانوں کو بغیر عمدن بغیر ستونوں کے، ترونہا تم اس کو دیکھتے ہو، یعنی ہا کی ضمیر آسمان کی طرف جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بھی بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ ہم تو ایک دیوار بھی کھڑی نہیں کر سکتے بغیر اینٹوں کے، بغیر کسی ستون کے، لیکن اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ ثم استویٰ پھر وہ قائم ہو گیا علی العرش عرش پر، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔ کس طرح، کس کیفیت سے، ہمیں اس کے بارے میں نہ تو جاننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بحث کرنے کی، یعنی ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، اور ہم کسی کے ساتھ یہ بات کو تشبیہ بھی نہیں دے سکتے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو حاضر چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور غیب چیزوں پر بھی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اور مسخر کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنے اپنے کام پر لگا دیا۔ کل ہر ایک یجری چلتا ہے لیاجل مسمى ایک مقرر مدت کے لیے، یعنی اس سے مراد قیامت تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کام پر لگا دیا کہ وہ اپنے اپنے وقت پر چلتے ہیں، یعنی جس طرح سورج کا دورہ جو ہے ایک سال میں مکمل ہوتا ہے اور چاند کا ایک مہینے میں۔ اس کے علاوہ اور 11 سیارے ہیں، یعنی ان دونوں سمیت 11 سیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ بڑے ہیں۔ جب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہیں، باقی تو ہوں گے ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ سورج چاند بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی مقررہ وقت میں گردش پر ہیں۔ یدبر الامر یدبر تدبیریں کرتا ہے، الامر کام کی، یفصل الآیاتی تفصیل سے بیان کرتا ہے نشانیاں، لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم اپنے رب کی ملاقات پر توقنون یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نشانیوں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ تم اپنے رب پر یقین رکھو،
آخرت کے دن پر یقین رکھو